बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सियासत क्या रुख अख्तियार करेगी, पाकिस्तान में क्या होने वाला है, इमरान खान की हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, रहेगी तो कितने दिन रहेगी, इसके बाद कौन सी हुकूमत आएगी, वो कितने दिन रहेगी, क्या मामला तय पा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। क्या सऊदी अरब का जो मौजूदा दौरा था, इसमें इमरान खान को कोई पैगाम दिया गया है, क्या इमरान खान ने वो पैगाम मान लिया है, क्या इमरान खान उस पैगाम पे अमल नहीं कर रहा जिसकी उसे सज़ा देने की कोशिश की जा रही है। आखिर अचानक जहांगीर तरीन का इतना अहम किरदार कैसे बन गया। वो ठीक है, मुल्क के लैंड बहुत अमीर आदमी हैं, लैंडलॉर्ड हैं, सट्टा माफिया, शुगर माफिया के सरबराह हैं, लेकिन क्या वो इतने ताकतवर हैं कि सिर्फ साउथ पंजाब के कुछ मेंबरान को अपने साथ मिला के मुल्क में इतना बड़ा सियासी धमाका कर दें। मैं कोशिश करूँगा इन सवालात के जवाबात आपको वो दूँ जो मैंने अपने ज़राए से हासिल किए हैं। एक बात याद रखिए, जो बात मैं आप तक पहुंचाता हूं, मैंने कभी ये दावा आपको पता नहीं किया कि ये बिल्कुल 100% ऐसी होगी या कुछ होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि इस फ़कीर ने जो कहा हो वो ऐसा हुआ ना हो। नाज़रीन कराम, मुझे एक बात आपसे स्टेट में कह देनी चाहिए कि पाकिस्तान पर बड़ी गुंडागर्दी के साथ, बड़े दबाव के साथ बैनुल-अक़वामी एक एजेंडा मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा क्या है, इससे आप बखूबी आगाह हैं। मैं बार बार आपको क्या बताऊं, आप जानते ही हैं कि जो दज्जाली एजेंडा है उसमें पाकिस्तान का जो मुकाम बन रहा है इस वक्त, दजालियत को दुनिया में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो पाकिस्तान से है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर होना। अब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस किस तरह की चढ़ाइयाँ हो रही हैं। मसलन पाकिस्तान पे एटमोस्ट दबाव डाला जा रहा है कि वो जिस तरह भी मुमकिन हो, चीन नाराज़ होता है तो हो, दुनिया नाराज़ होती है तो हो, अवाम बगावत करते हैं तो करे, जो मर्ज़ी हो जाए, अमेरिका को हवाई अड्डा दे बलूचिस्तान में, जहाँ बैठ के वो तालिबान को ज़िच कर सके। फिल वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 70-30 की पोजीशन जा रही है, यानी जो लोग ये इस पे कादर हैं कि वो हाँ करें या ना करें, 70% का जवाब ना में है, 30% का हाँ में है। लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा अब हो जाना चाहिए, हमारे मुल्क में हमारी बदकिस्मती की वजह से ज़्यादा लोग वो हैं जो बज़ाहिर तो हमारे वज़ीर होते हैं, बज़ाहिर तो हमारे MNA होते हैं, बज़ाहिर तो हमारे MP होते हैं, बज़ाहिर तो हमारे सेनेटर होते हैं, बज़ाहिर तो हमारे वज़ीर आज़म भी होते हैं, लेकिन वो एजेंडा किसी और का पूरा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको जिन्होंने सिलेक्ट किया होता है, जिन्होंने बिठाया होता है, उन्होंने इस दिन के लिए ही बिठाया होता है। पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, पाकिस्तान से कुछ बातें मनवाने के लिए इस वक्त पाकिस्तान पे शदीद दबाव है। ये शदीद दबाव सिर्फ हुकूमत पे नहीं होता, ये इस्टेब्लिशमेंट पे भी होता है, ये फ़ौज पे भी होता है। अच्छा, अब दुश्मन का टूल क्या है हमें तंग करने के लिए? दुश्मन ने पहले तो हम सिर्फ बात मीडिया की करते थे, ऐसा लगता है, अल्लाह करे ये झूठ हो, हमारी अदलिया को भी अपने काबू में कर रखा है। मैंने आपसे कहा कि अब जब फ़िज़ा ऐसी हो जाती है ना बेएतमादी की, तो फिर आदमी का एतमाद सबसे उठ जाता है। जनाब वाला, आपने अक्सर यूट्यूबरों की बड़ी बड़ी सुर्खियाँ देखी होंगी। ये देखे ना, कहीं आग लगती है ना छोटी मोटी, तभी धुआं उठता है। ये लोग भी आखिर फिरते ढूंढते रहते हैं, और जो बड़े जो यूट्यूबर हैं उनकी तरफ से क्या ये बातें नहीं आप सुन रहे कि हमारी अदलिया में भी गैर मुल्की एजेंडे शरायत कर चुके हैं? इसका सीधा तरीका ये है, मैं कहा करता हूँ कि आप कोई भी अहम शख्सियत हो मुल्क की,
یہ دیکھیں کہ ان کی نیشنلٹی صرف پاکستان کی ہے یا دوہری نیشنلٹی ہے، ان کے بچے کہاں رہتے ہیں، ان کی جائیدادیں کہاں ہیں، کیا پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہیں؟ اگر تو یہ اس کی سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے، جو لوگ کلٹیویٹ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے یہ کرتے ہیں جی ہمیں باہر کا ایک مستقل جو ہے نا ضمانت دی جائے کہ کسی بھی مصیبت کے وقت ہم ادھر سے بھاگ سکیں، اور ایسا ہوا، ایسا ماضی میں ہوا، ایسی کئی مثالیں ہیں، وقت آنے پہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کسی بات کو رد کر سکیں۔ یہ دونوں بھی ہم حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آج میں کہتا ہوں عمران خان اسرائیل کو تسلیم کر لے، بھلے سارے پاکستان میں ہر روز جلوس نکلیں، فوج گولی چلائے، پولیس گولی چلائے، جو مرضی ہو جائے، عمران خان کا بال بیکا نہیں ہوگا اگر یہ ان کے کہنے پہ عمل کرے گا۔ اپنی مرضی سے وہ کوئی اچھا بھی کام کرے گا تو نہیں کرنے دیں گے۔ اب دیکھیں نا، اس نے شوگر مافیا پہ ہاتھ ڈالا تھا، نتیجہ دیکھ لیا۔ ابھی اس نے رنگ روڈ کا پکڑا تھا، نتیجہ دیکھ لیا۔ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر شہباز شریف اس رات پاکستان سے نکل جاتے ہیں، جس رات ان کو ایئرپورٹ سے واپس کیا، ان کا وہاں کیا سٹے تھا، وہاں پہ تو قطر میں کیا ہونا تھا، قطر میں ان کی ملاقات تھی جہانگیر ترین سے، جہانگیر ترین کمپنی سے، جہاں یہ طے پانا تھا کہ چودھریوں کا ٹنٹا درمیان میں سے نکال کے تو الگ حکومت ہماری بنائی جائے۔ جو نسخہ یہ اس کو ملا، میاں شہباز شریف صاحب کو ملا تھا، وہ انہوں نے بتا، وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ سیدھا یہ کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، زرداری صدر ہوں گے، اور یہاں پنجاب کی جو ہے یہ چودراہٹ، یہ دینی ہے انہوں نے ان کو، نثار علی خان صاحب کو۔ اب کچھ گڑبڑ جو ہوئی ہے تو نثار علی خان نے وہ حلف اٹھانے والے تھے نا، کیونکہ بات پکی ہو چکی تھی، لیکن یہ واپسی جب ان کی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی تو کوئی پارٹی موجود ہے نا جی۔ دیکھیے نا، یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا پاکستان میں، جو ایجنسیاں کرتی ہیں یا اور بین الاقوامی کو ایجنڈا ہوتا ہے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، اس کو رجسٹنس بھی تو کہیں نہ کہیں سے ملتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے رجسٹر کرنے والے بھاری پڑ جاتے ہیں، بظاہر وہ بڑے کمزور ہوں، اللہ کی حکمت ہے، اللہ چاہے تو کمزوروں کو غلبہ دے دے، اللہ چاہے تو بڑے بڑے طاقتوروں کو بیڑا غرق کر کے رکھ دے۔ یہ وہاں نہیں جا سکے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا اتنا بھی عمران خان نے اگر زیادتی کیا، ظلم کیا، جو مرضی کیا ہے، لیکن یہ 35-40 لوگ جو ایک دم اکٹھے ہو گئے ہیں اور مل کر حکومت توڑنا چاہتے ہیں، نئی حکومت بنانا چاہتے ہیں، یہ ایسے بچوں کا کھیل تو نہیں نا ہے، یہ کوئی بڑا ہاتھ ہوتا ہے پیچھے تو اس طرح کام بنتے ہیں نا۔ اب شہباز شریف کا مسئلہ یہ ہے، یہ باتیں تو ان کی تو کئی خفیہ لائنیں ہوتی ہیں، یہ پیغام تو پہنچ ہی گیا ہوگا نواز شریف صاحب تک، جو کچھ وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ ان کو ایجنڈا ملا ہے کہ اس پہ کیسے عمل کرنا ہے، کیسے عمل نہیں کرنا۔ جناب یہ شرائط ہیں، آپ مانتے ہیں؟ اگر آپ مانتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، وزیر اعظم میں بنوں گا، آپ آئیں، میں ایک 5-6 مہینے میں آپ کے سارے وہ جو کیس ہیں واپس ہو جائیں گے۔ اسی عدلیہ نے دیے نا، اسی عدلیہ نے تو پہلے بھی آپ کو نائل قرار دیا تھا، نواز کے مشرف کے دور میں، تو پھر آپ بحال ہو گئے، تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے تھے، چوتھی مرتبہ بھی خیر سے بن جائیں گے، آئیں تو صحیح، اور مریم بی بی کا بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور وہ ممکن ہے وہ اگلی وزیر اعظم بن جائیں گے، چانسز ہو سکتے ہیں۔ اب ایسی گیم انہوں نے بنائی ہے ان کو پھنسانے کے لیے یا ان کو کرنے کے لیے، لیکن کیا یہ سب کوئی مفت میں ہو جائے گا؟ کیا یہ جو سو کال قومی حکومت بنے گی، اس سے وہ کام نہیں لیں گے جس سے انکار کیا ہے عمران خان نے؟ ذرا سوچیں ٹھنڈے دل سے، اگر دشمن نے اپنے ایجنڈا ہی پورا کرانا ہے تو جس سے مرضی کروا لے، اس کی مرضی ہے۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ یہ عمران خان کی حکومت ٹوٹ جائے گی اس کی حکومت، وہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ جو حالات نظر آ رہے ہیں، جیسے ہی موو کریں گے پنجاب میں وہ توڑ دے گا وہاں پہ۔ اب یہ اس گیم کے سب سے بڑے لوزر یہ چودھری ہوں گے، جنہوں نے ساری یہ تخمیں تخائی تھی،
ان کو کچھ نہیں ہاتھ آنے والا، یاد رکھیے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نواز شریف فیملی جو ہے وہ ان کا وجود برداشت کرے پنجاب میں۔ آپ وزارت اعلیٰ کی بات کرتے ہیں، کہاں کس دنیا میں رہتے ہیں سر آپ؟ یہ لوگ چوری نثار علی خان کو اس لیے برداشت کر لیں گے کہ وہ ماضی میں ان کے ساتھی رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں ان کو کہ وہ کس حد تک ان کا برا کر سکتے ہیں، کس حد تک اچھا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو سکیم بن رہی ہے اس کے پس پردہ ایجنڈا کیا ہے؟ نمبر 1، اڈا دے پاکستان اس کو، امریکہ کو۔ نمبر 2، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے تاکہ سعودی عرب اور 15-20 دوسرے ملک جو اسی انتظار میں بیٹھے جیسے پاکستان اعلان کرے وہ بھی اعلان کر دیں، اور اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ تجارت شروع کرے، اور ان کے جو قرضے مرضے جو ہیں اس سلسلے میں ایک پلان ان کا بنا ہوا ہے۔ اسی طرح IMF نے، ورلڈ بینک نے کچھ قرضے، اور یہ جو ڈیولپمنٹ اور دوسرے بینک قرضے ہوتے ہیں وہ روکے ہوئے ہیں پاکستان کے، وہ سارے ملیں گے۔ نئی حکومت آئے گی تو معیشت ایک دم نکلے گی باہر۔ ان کا ہی کام ہے نا، IMF کا کام ہے معیشت کو گرا دے، اٹھا دیں گے۔ اسرائیل کا ایجنڈا تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ بات آپ یاد رکھ لیں۔ تیسرا کام انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام انہوں نے کرنا ہے کہ چائنا کے پاؤں میں یہاں پر سنگل ڈال دیں، باندھ دیں اس کو، ادھر ہی گوادر پر باندھ دیں تاکہ ٹنٹا آگے چلے ہی نہ۔ بہرحال یہ ایک ایجنڈا ہے، بظاہر یہ ہے کہ ہڈن ایجنڈا، بظاہر سیاسی لڑائی ہو رہی ہے۔ عمران خان جانے والا ہے، عمران خان کا کام ختم ہو گیا، بجٹ پیش ہونے والا ہے، اور جناب بجٹ جو ہوگا وہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ بجٹ میں انہوں نے 10-15 اگر یہ کامیاب ہو گیا ایسے اعلان کر دیں، لوگوں نے خوش ہو جانا ہے، انہوں نے جی بھر کے عمران خان کو گالیاں دینی ہیں، پہلے بھی اسے گالیاں غریب کو پڑ رہی ہیں، اور کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات بگڑ رہے ہیں۔ ہم جو ہیں عوام، ہم ہمیشہ کی طرح بیوقوفوں کی طرح منہ اٹھا کے کبھی اس کی حمایت کریں گے، کبھی اس کی حمایت کریں گے، کیونکہ ہم بڑے بدقسمت لوگ ہیں۔ ہمارا اس دنیا میں کردار یہی رہ گیا ہے، اور جو قومیں دوسروں کے اشاروں پہ ناچتی ہیں، اپنے دماغ سے نہیں سوچتی، ان کا یہ انجام ہوتا ہے۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری۔ ہمارے پاس نہ کردار ہے، نہ بے داغ شباب ہے، نہ ہماری ضرب کر رہی، ہماری تلواریں کند ہو چکی ہیں۔ وہ مالین ہم درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جاننے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں 2 قدم ہی ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ کا شکریہ۔